الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ انسان کی تخلیق کا اعلان جب رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اسی وقت انسان کی کنہ کے لیے، اس کی ذات کے لیے، اس کے وجود اور مقام کے لیے ایک سوال کھڑا ہو گیا تھا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اللہ پاک تو اس کو مقرر کرنے چلا ہے جو زمین میں فساد پھیلا دے گا، خون بہائے گا، درآں حالے کے ہم آپ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، آپ کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم، میں اب تمہیں کیا سمجھاؤں، تمہارے تجربے میں وہ بات نہیں ہے، لہذا تمہیں سمجھ بھی نہیں لگی۔ بات کو مختصر رکھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ نفی نہیں کہ نا یہ فساد نہیں مچائے گا، یہ خون نہیں بہائے گا، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں، امکانات کے باوجود جن کا ذکر تم نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مخلوق کا ہونا ضروری ہے، اور اس مقام پر ہونا ضروری ہے جس مقام پر میں اسے متعین کرنے چلا ہوں۔ تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں کہ آپ کیا ہیں۔ کمزوری سے آپ کی شروعات ہوتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر کمزوری ہو جاتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفا قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا۔ اللہ تمہیں کمزور پیدا کرتا ہے، پھر قوت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد پھر کمزور کر دیتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو تخلیق کیا ہے؟ مائع مہین، جو کسی کام کا نہیں، اس سے مادہ تخلیق کیا؟ یوز لیس۔ تو پھر پیدا کیوں کیا ہے؟ سوال تو اپنی جگہ پہ۔ انسان اللہ کی محبت کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض۔ ما غیر جاندار جو مخلوقات ہیں،
جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں. سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، چرند و پرند، ہر ایک اس کی تسبیح و تحمید فرما کر رہا ہے. وہاں کوئی کمی نہیں تھی کہ اللہ پاک مزید کسی خدمت کے لیے اسے کوئی خدمتگار چاہیے تھا. اللہ پاک نے جب انسان کو تخلیق کرنے کے بارے میں سوچا، اس کے سافٹ ویئر کے بارے میں، اس کی تفصیلات، کیسے بناؤں گا، کیسا ہوگا، تو اس خیال سے پیار ہو گیا. یعنی جب وہ تفصیلات طے کر رہا تھا انسان کی، تو اسے انسان کی پیدائش سے پہلے انسان سے پیار ہو گیا. انسان کی محبت میں گرفتار ہو. یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. پہلے اللہ محبت کرے گا کیونکہ اللہ پہلے ہے. اللہ کی محبت میری محبت سے پہلے ہے. اس کی محبت نے ہر جگہ میرا دامن پکڑے رکھا، میرا ساتھ دیا. وہ بدبودار مٹی سے لے کر مختلف مراحل، ثم من نطفة علقة ثم من علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. انسان احسن تقویم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انتہائی بیلنسڈ سافٹ ویئر ہے اس کا. تو اللہ پاک کو اس سے جب وہ اس کی تفصیلات طے فرما رہا تھا، کیا کیا ہوگا، کون کون سا فنکشن ہوگا، کس طرح سے ہوگا، پھر یہ کیا کرے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ روتا ہوا آئے گا، پھر یہ گڑگڑائے گا، پھر یہ ہاتھ باندھے گا، سر سجدے میں رکھے گا، جینون روئے گا، جینون معافی مانگے گا، دل سے مانگے گا، روح سے مانگے گا. ایک ایسی مخلوق جس کے اندر کمزوری بھی رکھی گئی، ڈر بھی رکھا گیا، محبت بھی رکھی گئی. اسی لیے کہا گیا نا کہ اگر آپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، والدین سے محبت نہیں کرتے، وطن سے محبت نہیں کرتے، فلاں فلاں چیز سے محبت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بانجھ ہیں. وہ لوگ کرتے ہیں نا، بور کراتے ہیں، 200 فٹ کے بعد، 250 فٹ کے بعد، 300 فٹ کے بعد بھی پانی نہیں آتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر خلا، پھر دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں. تو جس انسان کو محبت کرنا نہیں آتا وہ اللہ پاک کے کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ اسے پھر اللہ سے محبت کرنا بھی نہیں آتا. یہ دنیا سے جتنی بھی ہماری محبتیں زینا للناس، لوگوں کے لیے مزین کی گئی، ان کے دلوں میں ٹھونکی گئی، ڈیکوریٹ کی گئی. اس کی طرف جیسے بچہ نا چمکیلی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے پکڑنے کے لیے، وہ اسے اٹریکٹیو لگتی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ ساری مجازی محبتیں دنیا کی متاع ہیں، دنیا کا سامان زیست ہیں، یہ بس تمہارے لیے یہیں تک ہیں.
وہ حقیقی جو محبت ہے تمہارے ساتھ وہ جائے گی. یہ ساری محبتیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہیں، اور انہی میں سے پھر اللہ کی محبت کشید کرنی، انہی میں ڈھونڈنی ہے. جس نے یہ سارا کچھ تجھے دیا، تیری ماں کے دل میں رحم ڈالا، تو اسے لالچ نہیں دے سکتا تھا، تو اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا خدمت کے لیے، لیکن یہ رب ہے. تو گھر ہوتا ہے، تجھے یہاں بھوک لگتی ہے اور کھیتوں میں کام کرتی ماں کا دودھ جو ہے وہ وہاں جاری ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے میرا بچہ بھوکا ہے، بھوک لگی ہے، میرا بچہ جاگا ہو، وہاں سے چلتی. تو یہ سارا سامان محبت کا ہے. تو انسان اللہ کی محبت کا مظہر ہے، اللہ کی محبت کا روپ ہے، اور انسان اللہ کی محبت کی تخلیق ہے. ضرورت کی نہیں، اس کی محبت، اس کی چاہت تھی کہ وہ تمہیں پیدا کرے، اور اس کا قرض ہے کہ اس سے محبت کی جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ دنیا کے نیچے نیچے لیول کی جو مجازی محبتیں ہیں نا، یہ اصلاً وہ سوتے جاری رکھنے کے لیے تیرے اندر محبت کی، جب تک کہ وہ تیری محبت جو ہے وہ اس اللہ کی محبت کو پا نہ لے، اس کے ساتھ پیر نہ ہو جائے. اللہ کی محبت تو ہمارے ارد گرد ہے. تو جب آپ کا جو ہے وہ بلوٹوتھ سکین کر رہا ہوتا ہے تو وہ ارد گرد کی ساری جو بھی اس کی رینج میں آتے ہیں دوسری ڈیوائسز آتی ہیں جن کا بلوٹوتھ آن ہوتا ہے، تو وہ ایک لسٹ آتی جاتی ہے، ان میں سے تمہیں کون چاہیے؟ اے اللہ مجھے تم چاہیے. اللہ کی جو بلوٹوتھ ہے وہ تو بند نہیں نہ ہوتا، وہ تو ہم سوتے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، وہ سانس چلاتا ہے، وہ کروٹیں بدلواتا ہے، سنبھالے ہوئے ہے. میاں امام صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ آپ مکانوں خالی، اللہ پاک کسی مکان میں نہیں رہتا، جگہ اسے سما نہیں سکتی، وہ لا محدود ہے، جگہ محدود ہوتی. آپ مکانوں خالی، اس تو کوئی مکان نہ خالی، خود مکان سے وہ خالی ہو، لیکن مکان اس سے خالی نہیں ہے کوئی بھی. ہوا معکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، صحرا میں، دریا میں، جنگل میں، دفتر میں، مسجد میں، دکان پر، کھیت میں، کھلیان میں، تم جہاں ہوتے ہو ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ بلوٹوتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کا فہرست میں نہ آئے. اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت، بیٹی کی محبت، ماں کی محبت، پیسے کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گاڑیوں کی محبت، یہ سارے وہ ارد گرد ڈیوائسز ہیں نا جو محبت کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جو آپ کے بلوٹوتھ کو، محبت والے کو جب وہ سکین کرتا ہے اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں آیا کہیں، اور اس کی ریکویسٹ نہیں آئی، اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ پیئر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ نے کبھی کلک نہیں کیا کہ پیئر کرنا ہے کیوں نہیں کرنا. مجھے اسی کی تو تلاش تھی. میں یہ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا دی اینڈ تو اسی کی محبت ہے، اس کے حکم کے مطابق کر. اس نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ ذمہ داریاں لگائی ہیں، میں تو اس کے دیدار کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہا ہوں کہ جب وہ مجھے ملے تو مسکرا کے ملے، غضب کی آنکھ سے نہ دیکھے، پیار کی آنکھ سے دیکھے. کبھی ہم نے پیار کیا ہے؟ خدا صرف مسجد میں نہیں ہوتا، مندر میں نہیں ہوتا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو حیا نہیں آتی کم تولتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، جھوٹی قسم کھاتے ہوئے، جہاں کہیں بھی ہو وہ معکم، ہوا معکم.
واللہ بصیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہوتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے فرشتوں پہ نہیں چھوڑا ہوا کہ بس وہی لکھ کے جو لائیں گے اس پہ دستخط کر دوں گا. ہم تمہارے ساتھ تھے، انا کننا شاہدین، بھائی ہم بھی وہیں موجود تھے. پنچ نامہ جب بن رہا تھا تمہارے اعمال لکھے جا رہے تھے، تم کر رہے تھے، فرشتے لکھ رہے تھے، تو ہم کہاں تھے؟ موقع پر تو تھے ہم. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کبھی سوتے میں خیال آیا ہو، آپ اپنے حالات پر آپ نے دیکھا ہو، ان مشکلوں سے جن سے آپ گزرے، کہ آپ کو خیال آیا کہ مجھے اللہ نے بچایا ہے، مجھے بچا لیا اللہ نے. شاعر کا نام یاد نہیں، لکھا ہوا ہے میری ڈائری میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی کمی نہ کی تھی دل بے قرار نے، کوئی کمی نہ کی تھی دل بے قرار نے، مجھ کو بچا لیا میرے پروردگار نے. یہ دل کا معاملہ تھا، تو بس ہر طرف لڑکتا جا رہا تھا نا، وہ میرا رب مجھے سنبھالے ہوئے تھا. تو وہ میں میاں محمد صاحب کے شعر پڑھ رہا تھا، یاد آ گئی پھر وہ کہ آپ مکانوں خالی اس تو کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی. یہ اسی نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے. جب آپ گاڑیوں کے سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں ٹاپ گیئر پہ، دائیں بائیں سے گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، کسی ایک کبھی ٹائر پھٹ جائے، تیری گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے، کوئی پرزا، کوئی نٹ کھل جائے، نٹ بولٹ کھل جائے، کوئی ادھر سے لگے تو کسی کو جا کے لگے، کون سنبھالے ہوئے ساری گاڑیوں کو کہ تیری گاڑی سے نہ ٹکرا جائے، اور تیری گاڑی کو کہ دوسری گاڑی کو نہ ٹکرا جائے. ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی. اسی کو کہتے ہیں قیوم، سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا ہمارے وجود کو. تو عرض یہ تھی کہ اتنی محبت تو شاید ہم والدین سے بھی نہیں کر سکتے جتنی ہمارے والدین ہم سے کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شخص اپنے والدین سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی والدین اس سے کرتے تھے اور کرتے رہتے ہیں مرتے دم تک. اور کوئی شخص اتنا درگزر نہیں کرتا جتنا والدین اس کے بارے میں درگزر کرتے ہیں. تو پھر اللہ سے اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے جتنی اللہ پاک ہم سے کرتا ہے. مصیبت آتی ہے، تنگی تکلیف آتی ہے، اور مومن جس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی آئی، تھوڑا سا تو کبھی ملال آ جاتا ہے نا، کہ مطلب ہے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے. دوسرے خوش باش ہیں، ان کو کچھ، سب کو غم ملتا ہے، سب کو خوشی بھی ملتی ہے، آپ کو بھی خوشی ملتی ہے، آپ کو غم ملتا ہے. یہ جو آپ کو بڑے بڑے لگتے ہیں نا، کوئی بڑے بے نیاز، ان کو کوئی غم نہیں. ہر بادشاہ کو غم ہے، ہر صدر وزیر اعظم کو اس کے اپنے غم ہیں، سب کو غم ملتا ہے، اس کے لیول کا ملتا ہے. جس طرح امتحان ہوتا ہے نا، KG1 کے بچے کا بھی ہوتا ہے، ABCD سناؤ بچہ اور 10 تک گنتی سناؤ جاؤ، اس کا بھی امتحان KG1 کا بھی ہے، اور پھر A لیول کا بھی ہے، پھر پوسٹ گریجویشن کا بھی ہے. تو ہر ایک آزمائش میں، لیکن وہ نیازی صاحب جن کا بیٹا جوان مر گیا تھا، شیر افغان نیازی، اور وہ جو ہمارے لالا موسیٰ کے تھے پیپلز پارٹی کے لیڈر، قمر زمان قاہرہ، ان کا جوان بیٹا ہے. فیس بک پہ ہمارے ایک دوست ہے، ان کا بیٹا جوان ایکسیڈنٹ میں. تو غم ہے نا، ہر بندے کو ہے. ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دی ہے. پھول کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنے شیڈ ہوتے ہیں اس کے، معصوم سا ہوتا ہے، لیکن وہ توڑنے کے لیے ہوتا ہے. کوئی جب توڑ لیتا ہے
تو وہ پھول اپنی معراج پا لیتا ہے کہ مجھے اس نے سونگا، میری خوشبو سونگی ہے، قدردان مل گیا۔ لیکن وہ جگہ جہاں سے پھول توڑا جاتا ہے ایک قطرہ آتا ہے اس میں۔ ہر درخت اسی طرح ہوتا ہے، جب آپ توڑتے ہیں تو اس کے اندر اسی طرح وہ ایک قطرہ آتا ہے کیمیکل کا، جو آ کے اس جگہ کو بلاک کر دیتا ہے تاکہ یہاں سے بلیڈنگ نہ ہو اس کی۔ انسان کے ساتھ بھی اسی طرح فوری لگتی ہے کوئی چیز کو، بلیڈ وغیرہ، خون آتا ہے، اور پھر وہاں آ کے تو وہ ایک کیمیکل آ کے وہاں اس جگہ کو سویلنگ کر دیتا ہے اور روک دیتا ہے۔ ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے۔ اللہ پاک کتنا خوبصورت بنا ہے، وہ سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ اس پھول کو بھی کوئی دکھ ہوگا، لیکن اس میں بھی ایک آنسو بھری آنکھ رکھی ہے اللہ پاک، جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ آنسو گرتا ہے۔ ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے، قدرت نے خوشی دی ہے تو غم ساتھ دیا ہے۔ یاد رکھیں، غم کبھی بھی غم کی صورت میں نہیں آتا، غم ہمیشہ خوشی کی صورت میں آتا ہے، اور بعد میں اچانک پتہ چلتا ہے کہ غم بن گیا۔ کبھی بھی غم ڈائریکٹ نہیں آتا۔ بیٹا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، اور پھر وہ بیٹا مرتا ہے تو غم کہاں سے آیا ہے؟ نہ وہ پیدا ہوتا نہ مرتا، غم بھی نہ ہوتا۔ پیدا ہونے کی خوشی نہ ہوتی تو مرنے کا غم بھی نہ سہنا پڑتا۔ اس لیے جن کی اولاد نہیں ہے وہ بڑے دکھوں سے بچے ہوں۔ نہیں ہے نا، کوئی معذور تو نہیں، بچہ سامنے پڑا ہوا ہے، اندر ہی پیشاب ہے، ہر چیز ہے، ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، نابینا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، اور اس کو پالنا پڑ رہا ہے۔ نہیں ہے تو شکر کرو، نہیں ہے وہ لولا لنگڑا نہیں۔ تو دکھ اور ملال تو ہوتا ہے بندے کو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک انسان سے محبت کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ والدین، اولاد جب جوان ہوتی ہے تازی تازی اور ان کی شخصیت باہر آتی ہے تو بڑا ان کے اندر ایک جیسے گاڑی ملتی ہے یا موٹر سائیکل خریدتا ہے بندہ تو کہتا ہے گھر گھسا ہی نہ، سارا دن سڑک پہ ایویں لوگوں کو تیار رہے گا، مہمان آیا جا میں چھوڑ آتا ہوں انکل، مقصد کیا ہے؟ گاڑی چلانی، ویسے کسی کو پیچھے بٹھا لیا۔ تو یہ جو ایک کک ہے نا، جب انسان جوان ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ شخصیت اپنی خودی کا جو ایک ہوتا ہے احساس، وہ والدین کے بارے میں تلخی بھر دیتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ میری ترقی کی راہ میں حائل ہیں، یہ مجھے ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتے، مجھے یہ فلاں، جبکہ والدین اپنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کسی کو دکھ نہ ہے، کوئی غم نہ ہے۔ جیسے ممی ڈیڈی، وہ ممی ڈیڈی اصل میں اسی لیے بنتے ہیں کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی دکھ کے جو ہم نے دیکھے وہ یہ نہ دیکھیں۔ تو جتنا بات چلی تھی کہ جتنا والدین کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہمیں تو یقین کریں کتابوں میں پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں اس پر، حدیثیں پڑھ پڑھ کے اور آیات پڑھ پڑھ کے۔ 30 سال درس دینے کے باوجود، جمعے پڑھانے کے باوجود، مجھے اولاد کی محبت کے بارے میں کہ والدین اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں اس وقت پتہ چلا جب میرا اپنا بیٹا، کہ یہ ہوتی ہے اولاد کی محبت۔ اللہ کی محبت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہاں تو ٹھیک ہے میری اولاد ہوگی، میں والد بن گیا تو مجھے والد کی محبت کا احساس ہوا۔ اب ہم خدا تو نہیں بن سکتے نا کہ ہمیں خدا کی محبت کا پتہ چلے کہ خدا کتنی محبت کرتا ہے انسان سے، لیکن وہ اس کے آپ دیکھیں نا ہمیں لے کر چل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ والد جو ہے نا اس کے 3-4 بچے ہوتے ہیں تو 3-4 ہی اپنی اپنی طبیعت کے ہوتے ہیں، ان میں ایک تابع دار ہوتا ہے، اپنی خوشی قربان کر دیتا ہے والدین کے لیے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، یا کوئی کام ہے وہ اپنا کھیل چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، آج میچ تھا لیکن ٹھیک ہے ان کو بتا دیتا ہے میرے ابو بیمار ہے، اسپتال لے کے جا رہا ہوں آپ کی خاطر قربانی۔ دوسرا ہوتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن والد کے لیے دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ والد اس کی فیس بھی دیتا ہے، ایسا نہیں کہ پھر وہ اس کی فیس روک لیتا ہے، اس کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اسی طرح انسان گناہ بھی کرتا ہے،
لیکن ایک نمازی پرہیزگار اور ایک گناہگار اللہ کے لیے وہ برابر ہی ہوتے ہیں، اس کے بندے ہوتے ہیں، اس کی توبہ قبول کرتے، اسے توفیق دیتے، پلٹ آنے کا موقع دیتے، آخری سانس تک انتظار کرتے۔ ہم تو آنکھ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، نہیں، وہ آکسیجن نہیں روکتا، دل نہیں روکتا، پھیپھڑے نہیں روکتا، ہر حال میں گناہگار کو اسی گھر میں، اسی اے سی کے اندر، اسی گھر کمرے کے اندر وہ اس کو بھی پال رہا ہوتا، اس کو بھی کروٹ جو ہے وہ بدلوا رہا ہوتا، اس کو بھی رزق دے رہا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت، اس کی وسعت قلبی ہے، اس کی محبت کی وسعت ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے، یعنی نیک لوگوں کو، میں نے وہ پوسٹ بھی اس پہ لکھی ہوئی، نیک لوگوں کو بڑا ہی غصہ آتا ہے، وہ جاتا ہے نا سم لگاؤ، اتنا ڈیٹا پاور، اتنے فری منٹس پاور، اتنے فری میسج اور فلاں فلاں۔ اللہ پاک کہتا ہے تم پلٹاؤ، تم پلٹاؤ، میں تمہارے جن گناہوں کو تم سوچ کے میرے پاس آنے سے ڈرتے ہو نا، میں ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ پاک ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتے۔ آؤ تو صحیح، اس نے انسان بھیجے آپ کے پاس ایسے با کردار انسان تاکہ آپ ان پر اعتبار کریں۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ پیچھے دوڑتا ہے، کہتا اوے پلٹ آؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، وہ تمہیں بلا رہا ہے، مارنے کے لیے نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھائی ہوتا ہے، وہ فراڈ سے، فریب سے کہتا اوے امی بلا رہی ہے، ادھر آؤ، امی نے تیرے لیے کھیر رکھی ہوئی ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ پتر ایک دفعہ وہ دھوکے سے بلا کے لاتا ہے، اور آگے امی نے جتی تیار رکھی ہوئی ہوتی ہے تیل لگا، اور پھر آدمی مار بھی کھاتا جاتا ہے اور اس بھائی کی طرف دیکھتا جاتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا گیم کی۔ اللہ نے وہ پیغمبر، وہ با کردار شخصیات بھیجی ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، مارنے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے نہیں، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہیں بخش دے اور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، لوگوں کو نہ پتہ چلنے دے۔ پلٹا، یہ محبت اشکار کرتی ہے، اور وہ جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو اور تم رو کر اللہ سے معافی نہ مانگو تو اللہ پاک تم ذہب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے اور اس قوم کو لے کر آئے جن سے گناہ سرزد ہوں اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو کہے کہ اب آؤ، اب تمہیں تجربہ ہو گیا ہوگا، ادھر آؤ، دیکھو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، انہوں نے جنت بھی نہیں دیکھی، انہوں نے جہنم بھی نہیں، میرا نام سنا ہے، اور دیکھ اس کا گڑگڑانا، دیکھ اس کا دل سے رونا، دیکھ یہ تم لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بالکل ٹھیک، تم صرف تسبیح کر سکتے تھے، تم ایسا دل سے رونا نہیں رو سکتے تھے، اس لیے کہ تمہارے گناہ ہیں۔ اس لیے گناہگار جب دعا مانگتا نا تو اس کے پیچھے نیک کو ہاتھ کھڑے کر کے تو کھڑا ہونا چاہیے، وہ دل سے رو رہا ہے، جس طرح جس کو زخم لگتا ہے وہ جب چیخیں مار رہا ہوتا ہے تو وہ دل سے مار رہا ہوتا ہے، ہائے کہتا ہے تو دل سے کہتا ہے۔ اسی طرح گناہگار جب توبہ کرتا ہے، جب روتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے، جب وہ طواف کے دوران بلبلاتا پھرتا ہے تو وہ خالص رو رہا ہوتا ہے، بالکل رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ اس وقت مقام قبولیت پہ ہوتا ہے۔ تم آمین کرو مولوی صاحب اس کے پیچھے، اس لیے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، بھی تو اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، توبہ طیب کرتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے۔ تو محبت جو ہے، پھر میں وہاں سے بات کرتا ہوں اختتامی بات، کہ ہم اتنی محبت بھی نہیں کر سکتے اپنے والدین سے جتنی وہ ہم سے کرتے۔ بے شک دنیا کی ہم جدید ترین مشینیں انہیں گھر میں لا کر دے دیں، مساج والے بھی، بلڈ پریشر والے بھی، شوگر چیک کرنے والے بھی، آکسیجن والے بھی، سب کچھ، لیکن یہ ہم جنت کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ محبت ہم نہیں کر سکتے جتنی انہوں نے ہمارے لیے کی۔
تو پھر رب سے بھی ہم اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی رب ہم سے کرتا ہے، لیکن ہم دوسروں سے تو زیادہ رب سے کر سکتے ہیں نا، دنیاوی چیزوں سے زیادہ تو رب سے کر سکتے ہیں نا۔ یہ کیوں رکھی ہے زکوٰۃ؟ مال جوڑ کے رکھتا ہے، جب انسان سال بعد اللہ کہتا ہے میرا حصہ نکال، کس کو دو؟ اپنی غریب بہن کو دو، غریب بھائی کو دو، پڑوسی کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو۔ وہ نہیں کھاتا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا۔ غریب کو کھلاؤ گے اس کے پاس پاؤ گے۔ تو یہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کی محبت میں، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں مال بانٹتا پھرتا ہے، جدھر رب اشارہ کرتا ہے ادھر دیتا پھرتا ہے، میرا رب خوش ہو رہا ہے، میرا رب خوش ہو رہا ہے، میرا یہ والی محبت اتنی نہیں، مگر دنیا کی، یہ سونے چاندی کی محبت سے اوپر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جان کی محبت سے بھی زیادہ وقت آئے تو اس کے راہ میں جان بھی لٹا دے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، میری اپنی چیز میں نے نہیں خرچی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔